السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ایک بہت ہی نصیحت آموز حکایت آپ کے گوشے گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وابستہ یہ حکایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چرواہا تھا جو جنگل میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا کہ اسی دوران ایک بھیڑیا جو شدت سے بھوکا تھا وہ اس چرواہے کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کھانے کے لیے ایک بکری دے دے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ بھیڑ بکری گائے جو کچھ بھی ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑیے کو گویائی دی اور وہ بات کرنے لگا۔ تو اس بھیڑیے نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے تم اجازت لے آؤ کہ وہ مجھے کھانے کے لیے ایک بکری دے دیں۔ اس چرواہے نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اگر میں ان بکریوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا تو تم حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ کر کے تم کھا جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، اس بھیڑیے نے کہا کہ میں امانت میں خیانت ہرگز نہیں کرتا، اگر میں نے امانت میں خیانت کی تو میں آخری امت قرب قریب قیامت کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! یعنی اس بھیڑیے نے اپنے آپ کو یہ بددعا دی کہ اگر میں امانت میں خیانت کروں تو میں آخری قرب قیامت کے لوگ جو ہوں گے، آخری امت میں جو لوگ ہوں گے اور جو قرب قیامت کے قریب ہوں گے ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، بڑی شرمناک بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آخری زمانے میں، آخری امت میں لوگ ایسے ہوں گے جو امانت میں خیانت کرتے ہوں گے۔ اب آئیے میرے دوستو، تو چرواہے کو اس بات پر بہت ہی یقین آ گیا، بھیڑیے پر، اس بات پر، اور اس نے تمام بکریوں کو اس بھیڑیے کے حوالے کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے وہ روانہ ہوا۔ اور جیسے ہی جب وہ راستے میں چلا، آگے بڑھا، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک گائے ہے، وہ گائے کا بچہ اپنی ماں کا دودھ گائے جو ہے وہ اپنے بچے کا دودھ پی رہی ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ ہوتا تو یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن یہاں اس نے الٹ دیکھا کہ گائے اپنے بچے کا دودھ پی رہی ہے۔ جب یہ عجیب سا منظر دیکھا تو اسے بڑا متعجب ہوا اور وہ اس منظر کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ تو جب کچھ اور آگے گیا تو اس نے ایک منظر اور دیکھا کہ کچھ پوشیدہ کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بڑے غریب سے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس ایک تھالی ہے اور اس میں جواہرات ہے۔ وہ دیکھ کر بڑا متعجب ہوا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے، پوشیدہ کپڑے پہنے ہوئے بڑے غریب سے معلوم ہو رہے ہیں، بڑے لاغر سے معلوم ہو رہے ہیں، بڑے مفلس معلوم ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پلیٹ سونے کی ہے اور اس میں جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ خیر، وہ اور آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ آگے ایک چشمہ، پانی کا چشمہ جاری ہے جو دور سے بڑا پرکشش نظارہ دے رہا ہے۔ اسے پیاس محسوس ہوئی اور وہ جب چشمے کے پاس پہنچا، جب پانی کے قریب پہنچا تو پانی میں سے بدبو آ رہی تھی، وہ فوراً دور ہو گیا۔ خیر، یہ تین منظر اس نے اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے اور بڑے عجیب سے تھے۔ وہ بارگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں پہنچا اور اس نے بھیڑیے کی بات کو، بھیڑیے کی درخواست کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بھیڑیے کو ایک بکری کھانے کی اجازت دے دی جائے۔ اس کے بعد اس چرواہے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے سفر کا منظر
پیش کیا, اس سفر کے حالات پیش کیے, جو 3 عجائب دیکھے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیے. پہلا منظر یہ پیش کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام, میں نے اپنے سفر میں یہ 3 باتیں دیکھی جو مجھے بہت متعجب لگی. پہلے یہ کہ ایک گائے جو اپنے بچے کا دودھ پی رہی ہے, اس کا کیا مطلب, اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ آخری امت میں قرب قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی, کچھ مائیں ایسی ہوگی جو اپنے بیٹوں کو فتنے میں ڈالے گی, جو اپنے عیش و عشرت کے لیے, جو اپنے فائدے کے لیے اپنی اولاد کو فتنے میں ڈالے گی. کیا مطلب؟ میرے دوستو, ایسے کام کاج میں ڈالے گی, ایسے وہ کام کریں گے جس سے ماں راضی ہوگی, جس سے اس اولاد کو اس غلط کاری سے, اس فتنے سے, اپنی اولاد کے غلط کاری سے اور اولاد کے فتنے سے ان ماؤں کو فائدہ ہوگا, ان ماؤں کو آرام ملے گا اور وہ ان کام سے راضی ہوگی. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری ماں بہنوں, کیا آج ہم یہ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں ہم میں کہ آج بہت سی مائیں ایسی ہیں جن کی اولادیں غلط کاری میں اور غلط طریقے سے کما رہی ہیں, لیکن ان کی مائیں جانتے ہوئے بھی اس کام پر راضی ہے. اس کے بعد دوسرا فرمایا, کہا چرواہے نے کہ سرکار, اے حضرت سلیمان, وہ لوگ جو پوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جو بڑے غریب ہیں لیکن ان کے پاس سونے کی تھالی رکھی ہوئی, اس میں جواہرات, اس کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آخری امت میں قرب قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو حرام کماتے ہوں گے, اور ان کے لیے حرام کمانا بہت آسان ہوگا. ان کے پاس قناعت نہیں ہوگی, صبر نہیں ہوگا, اور برکتیں نہیں ہوگی, گھر میں رحمتیں نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تو میرے دوستو, آج آپ زمانے پر نظر اٹھا کر دیکھیں کہ آج حرام کمانا کتنا آسان ہو چکا ہے, اور اس کے بہت سے آپشن اب تو دنیا میں آ چکے ہیں. سود کھوری, بیاج خوری, اور نہ جانے ایسی سستائیں اور ایسے کام ہو چکے ہیں جہاں سے حرام کمانا بہت ایزی ہو چکا ہے, بہت آسان ہو چکا ہے. تو یہ بھی آخری امت میں, ہمارے وقت میں, ہمارے زمانے میں یہ ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں, اور تمام کے تمام لوگ ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہے. تیسری بات, اس چرواہے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ چشمہ جس میں بدبو آ رہی تھی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, آخری امت میں قرب قیامت کے قریب ایسے دیندار لوگ ہوں گے, ایسے دیندار لوگ ہوں گے جو دور سے دیکھنے میں بڑے دیندار معلوم ہوں گے, بڑے تقوی والے معلوم ہوں گے, بڑے پرہیزگار معلوم ہوں گے, لیکن جب تم ان کے پاس کچھ سیکھنے جاؤ گے, جب ان کے تم قریب جاؤ گے, تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ پکے دنیا دار ہیں اور خواہشات سے بھرے پڑے ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیں, ماحول دیکھیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ دین سے دنیا کما رہا ہے. اس پر مجھے زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ لوگ کو معلوم نہیں ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کیا ماحول چل رہا ہے. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 3 بات رکھی, تو وہ چرواہے نے اسی وقت بارگاہ مولا میں دعا کی کہ اللہ اس لوگوں کے فتنے سے میری حفاظت فرما. اور اس کے بعد وہ دربار سے چلا, جنگل میں گیا, اور دیکھا تو وہ حیرت مند ہو گیا کہ وہ بھیڑیا تمام بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور جا کے اس بھیڑیے سے کہا کہ تم ان بکریوں میں سے جو چاہو لے لو. اس بھیڑیے نے بکریوں پہ نظر ڈالی, جو لاغر تھی, جو بیمار تھی, اسے چنا. تو اس چرواہے نے کہا اس بھیڑیے سے کہ آخر اتنی تندرست بکریاں موجود ہے, اس کے باوجود تم نے یہ کمزور اور بیمار بکری کو کیوں چنا؟
اللہ اکبر، بڑا تاریخی جملہ بھیڑیے نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھیڑیے کو گویائی دی۔ کیوں گویائی دی؟ تاکہ انسانوں کو نصیحت ملے، تاکہ انسانوں کو کچھ سیکھ ملے، تاکہ انسانوں کو سبق ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سکھانے کے لیے جانور کو گویائی دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج پوری امت آزمائش میں ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھو تو مسلمان آزمائش پر ہے، مومن آزمائش پر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں کامیاب و کامرہ ہو گر مسلمان ہو۔ اور اسی کو علامہ اقبال یوں کہتے ہو کہ محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، آج بھی ہو گر ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں کہ آخر اتنی مصیبتیں ہم پہ کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اقوال سے غافل ہیں، سیرت رسول سے غافل ہیں، سیرت صحابہ سے غافل ہیں، اور پیغمبر اور ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے غافل ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم دور ہیں۔ اس لیے آج ہم آزمائش میں ہیں، تو اس آزمائش کا سب سے بہترین جو حل ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔